الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان منبر و محراب علماء کرام مشائخ اعظام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج دا بابرکت سالانہ اہتمام و انصرام بسلسلہ تکمیل قرآن پاک ہر سال دی طرح اس سال بھی انتہائی محبت اور عقیدت دے نال جناب مخلص فی الدین حاجی محمد رمضان چشتی گولڑوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے صاحبزادگان نے آقا کریم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے قسمنا دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا اللہ کریم کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اللہ کریم حاجی صاحب دے درجات بلند فرمائے قبر تے کروڑا رحمتاں دا مین برسائے ایک طویل مدت میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب کی دعوت سے اس پروگرامی تشریف لے آندے رہے پھر انہوں تو بعد مسلسل لگاتار کئی سالہ تو میں بھی اس بابرکت محفل وچ حاضر ہون دی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ توڑا میرا سب دان قبول فرمائے ساڑھے ساریاں لئی اے بابرکت لمحات آخرت وچ بخشش دا سبب بڑھائے جناب محترم المقام عزت مآب پیر سید محمود علی شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے جناب محترم عزت مآب حضرت حافظ و قاری محمد شعبان قادری اختاری صاحب آپ بھی تشریف فرمان دیگر علماء میں اسماء واقف نہیں توڑے خطیب صاحب دا خطاب تسی میرے تو پہلے سن رہے سو جناب حضرت علامہ قاری محمد اسلم رضوی صاحب اللہ کریم انہ دے علم و عمل سوز و گداز مقام و مرتبے اندر مزید برکتاں کا فرمائے جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا 26ویں پارے دی آیہ کریمہ جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ ایمان لے آؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے یہ ابتدائی اور بنیادی چیز کہ اللہ دی توحید تے ایمان لے آنا اور میرے آقا کریم علیہ السلام دی نبوت ختم نبوت اور رسالت تے ایمان لے آنا یہ ہر مسلمان دا بنیادی عقیدہ ہے اور اسلام دا پہلا رکن بھی کلمہ ہے کہ اللہ دی توحید نو مننا اور آقا کریم علیہ السلام دی رسالت اور ختم نبوت نو مننا یہ پہلا رکن پھر اگلا رکن ہے نماز جس مقام تو میں کلمات تلاوت کیتے اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت یعنی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا لے حکم تو بعد اگے نماز دا حکم نہیں فرمایا کیوں جی دوسرا رکن نماز ہے نماز دا نال اس مقام تے متصل حکم نہیں اتے حکمے وے کہ اللہ دی توحید انہوں وحدہ لا شریک منو ایک منو خالق مالک حقیقی کارساز حقیقی مددگار انہوں منو
پھر اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ، آخری نبی اور رسول منو۔ اتھے اگلا حکم ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ، عزت کرو رسول۔ مفسرین کرام فرماندے تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے دوویں ضمیراں رسول وال لوٹدیاں۔ پچھے حکم اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ۔ تھوڑی توجہ کرنی پہنی تو ہے، ابتدائی گلہ ذرا سمجھنا لیا نے کہ اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا، لیکن تعزیروہ عزت رسول دی کرو، توقیروہ توقیر بھی رسول دی کرو۔ تعزیر اور توقیر دا معنی عزت ہے، دوواں دا معنی عزت ہے، لیکن دوواں کی ضمیراں رسول وال لوٹ رہی ہیں۔ اے رب نے فرمایا میری بھی عزت کرو، میرے رسول کی بھی عزت کرو، میری بھی توقیر کرو، میرے رسول کی بھی توقیر کرو۔ فرمایا نہیں، عزت بھی رسول دی، توقیر بھی رسول دی۔ یا اللہ یہ نہیں کیوں اپنی عزت دا حکم کیوں نہیں دیتا؟ میرے والد صاحب فرمانے سن، رب فرمایا کیونکہ میں نے پتا سی جدوں بھی رولا پینا ہے میری رکعتاں تے نہیں پینا، یار دی صلاتاں تے پینا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے معبود کیونکہ رولا معبود دی عزت۔ اور پھر کمال ہے دے علماء موجود نے میرے نالو سینئر اباب موجود نے، میں ایک طالب علم دی حیثیت نال عرض کر رہے ہیں، توزر بھی عزت تے توقر بھی عزت۔ اچھا دوویں حکم تے تعزیر بھی کر توقیر بھی کر، اودی وجہ کی ہے علماء فرمانے مانا دوواں دا عزت ہے لیکن کوالٹی وچ فرق ہے۔ میں سادہ لفظ استعمال کیتا تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے۔ جس طرح محبت بھی پیار ہے تے مودت بھی پیار ہے، لیکن انہاں دی کوالٹی وچ فرق ہے۔ محبت وہ پیار ہے جدے نال کیتا جائے بندہ اس تو بغیر بھی رہ سکتا ہے، تے مودت وہ پیار ہے جدے نال کیتا جائے بندہ اس تو بغیر رہ نہیں سکتا۔ اسی طرح توزر بھی عزت ہے، توقر بھی عزت ہے۔ توزر وہ عزت ہے جڑی ظاہراً ہوئے سامنے ہوئے، تے توقر وہ عزت ہے جڑی دل وچ ہوئے۔ رب فرمایا کلمے پڑھ کے منافقت نہیں کرنی، لباں تے بھی اظہار مصطفیٰ دا ہوئے، دل وچ بھی قرار مصطفیٰ دا۔ اللہ منافقت دی گنجائش نہیں۔ منافقان دے بارے رب فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ محبوب کسی منافق واسطے 70 بار بھی دعائے مغفرت کی تھی گئی، وہ بھی بخشش نہیں ہو۔ منافق دی بخشش نہیں ہو۔ لہذا اچھا رب فرماندہ ہے ایمان لے آؤ۔ یہ قرآن دا کمال ہے، قرآن اپنی وضاحت بھی آپ کر رہا ہے، اور علماء موجود نے قرآن دی سب تو بہتر تفسیر ہوئے جی قرآن خود تفسیر کرے، جی قرآن خود تفسیر کرے۔ ادھی وضاحت موجود ہے۔ ایمان لے آؤ، یا اللہ کیویں لے آئیے؟ فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایمان انج لے آؤ جویں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ ایمان لے آؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ رب فرماندا میرے محبوب انج منو جویں محبوب دے صحابہ نے منیا، پھر تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی انج منو جویں ابو بکر نے منیا، انج منو جویں عمر نے منیا، انج منو جویں عثمان نے منیا، انج منو جویں علی نے منیا، انج منو جویں بلال نے منیا، انج منو جویں طلحہ نے منیا، انج منو جویں عبد الرحمن ابن عوف نے منیا، انج منو جویں 1.25 لاکھ صحابہ نے منیا، پھر تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ جنہ انج نہیں نہ منیا دیکھ لو بے ہدایت ہے نہیں ہو۔ سمجھ آگئی نا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام جنہیں صحابہ نے منیا، انہی میں مثال ایک عرض کرنا بخاری دے اندر حدیث ہے، میں انہوں مفہوماً عرض کرنا۔ جس وقت توڑے تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف عمرے دی نیت کر کے تشریف لے گئے تے حدیبیہ دے مقام تے آپ دی اونٹنی قصوہ رکھ گئی۔ صحابہ کرام عرض کرنے واقعے کہ کیوں نہیں چل دی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رب نے ابا بینا کو ہاتھی مرائے سننا، اسی رب نے میری قصوہ لے سے روکے۔
اے اللہ دا حکم ہے، اللہ دی حکمت ہے، مینوں اس راستے سے رکن دا حکم۔ نبی پاک علیہ السلام رک گئے تے ادھر کافراں کول خبر پہنچ چکی سی کہ مسلمان کافی تعداد وچ آئے مکہ شریف، لیکن انہاں سمجھا کہ لڑن واسطے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان پاک کو فرمایا کہ تسی جاؤ جا کے گل کرو، اسی جنگ کرن نہیں آئے، ساڑھے ارادے دے بارے چ انہوں آگاہ کرو، اسی آئے ہیں طواف کعبہ لئی، صفا مروہ دی صحیح لئی، اسی تے عبادت لئی آئے ہیں، لہذا سانو اجازت دیتی جائے، اسی لڑن نہیں آئے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے۔ اچھا عثمان پاک تشریف لے گئے تو کچھ وقت اتنے لگ گیا، پیچھے بس گل نکلی کہ شاید حضرت عثمان کو شہید نہ کر دیتا گیا، وقت کافی گزر گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے ہاتھ تے بیعت کرو، اگر عثمان شہید ہو گئے پھر اسی قصاص لے بغیر نہیں۔ آقا ہاتھ اگے کیتا تے 1500 صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام دی بیعت کا شرف حاصل کیتا۔ یہ بیعت رضوان، اور اللہ نے اس بیعت کا ذکر بھی قرآن وچ کیتا تے لوکیشن دا ذکر بھی کیتا۔ سمجھ آئی؟ تحت الشجرہ دا ذکر ہے، درخت دے تھلے بیٹھ لی، یہ لوکیشن۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، او لوگ جنہاں تواڈے ہاتھ تے درخت دے تھلے بہ کے بیعت کیتی، اللہ انہاں تے راضی ہے، وہ مومن نے او ایمان والے، اللہ انہاں تے راضی جنہاں تواڈے ہاتھ تے درخت دے تھلے بہ کے بیعت کیتی۔ اچھا میں مفہوماً دا ترجمہ عرض کرتا، ایک وچوں ایک میں بڑا ایک لطیف نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر میں کسی نو مومن آکھاں میرا انتخاب غلط ہو سکتا، تسی کسی نو مومن کو تواڈا انتخاب غلط ہو سکتا، لیکن جنوں رب مومن آکھے، اچھا میں آکھاں اللہ تیرے تے راضی ہوئے دعائیہ جملہ تے میں نو کوئی کہے تواڈے تے اللہ بڑا راضی ہے، ممکن ہے تواڈی گل غلط ہو سکتی، میری ہو سکتی، پر جنوں رب آپ ہی رضا دی سند دے رہا ہوئے۔ لقد رضی اللہ، گل ہی رضا تو شروع ہوئی، لقد رضی اللہ پھر کیا عن المؤمنین، مومن بھی فرمایا تے رب نے اپنی رضا دا بھی اظہار کیتا، تے پھر جدے تے رب راضی تے رب خود اظہار فرمائے تے پھر کسی کالے پیلے نو شک ہونا چاہیے، اندر دا کالا باہر دا کالا، ظاہر کالا باطن کالا، اور پھر جنہاں نو رب ایمان والا آکھے۔ ایک گل اور کر دے، توجہ رکھنا، ایک کون سن کدے لی بیعت کر رہے؟ حضرت عثمان غنی نے قصاص لئی، اگر شہید ہوئے تو اسی بدلہ لے کے جاؤں گے، تے پھر جڑے عثمان لئی بیعت کر رہے رب انہاں نو ایمان اللہ فرما رہے ہیں، جڑے عثمان لئی بیعت کرن رب انہاں نو ایمان یافتہ کہتے، جدے لی بیعت لئی جا رہی عثمان دا ایمان کا کی لیول ہوئے گا، پھر عثمان غنی دا ایمان دا کی لیول ہوئے گا، اور پھر عثمان غنی تے رب کتنا راضی ہوئے گا، انہاں واسطے بیعت کرنے والے تے رب راضی۔ اچھا پھر کی ہویا جی؟ جا کے عثمان غنی نے گل کی تھا، انہاں کہا عثمان تسی کعبے دا طواف کرنا کر لو، وہ کعبہ سامنے جی، وہ حجر اسود جے چوم لو، زمزم دا کنواں سامنے رج کے پی لو، اساں تواڈے نبی نو طواف بھی نہیں کر دینا، ادھر آن بھی نہیں دینا۔ عثمان غنی نے کعبے نو رخ ہٹا لیا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے جدوں تک میرے محبوب کعبے وال نہیں ویکھنا عثمان کعبے وال ویکھنا ہی۔ اے ایمان جے صحابہ دا جھنڈا چکنا سوکھا ہے، انہاں دا ایمان بھی اپنا، انہاں والا طریقہ بھی اپنا، انہاں دا عقیدہ بھی۔ جنہاں حضور نبی کریم علیہ السلام دی عزت و ناموس دی خاطر مارا کھا دیاں، میں دسو کہ آج تک لوگ کیا جی فلاں صحابہ دا بڑا دفاع کر دیں، فلاں بڑا کر دیں، میں کہا صرف دفاع نال گل نہیں بنتی، صحابہ والا عقیدہ بھی رکھا، ہمیشہ اہل سنت و جماعت نے ثابت کیتا ہے، صحابہ والے بھی اسیاں، اہل بیت والے بھی اسیاں، ختم نبوت والے بھی اسیاں، ایتے حضرت امیر المجاہدین نے سارے انو ایکسپوز کر دیتا کہ چندے کھان والے ہو رہے ہیں، مارا کھان والے ہو رہے ہیں۔ جلدی سمجھ آئی؟ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما لے، عثمان پاک واپس آ گئے، ادھروں کچھ سیانے لوگ جڑے سن انہاں مشورہ دیتا بھی کہ تلواراں ساڈا بڑا نقصان کیتا ہے،
انج کریے ساڈے جو کچھ بندے جان وفد دی صورت وچ جا کے مسلماناں دے نبی نال گل کرن. عروہ بن مسعود اور ابو سفیان اس وقت حالت کفر وچ سن، بعد وچ بھی ایمان لے کے آئے. اے پیش کرنے نہ کیا لڑائی دا کوئی فائدہ نہیں، جا کے اسانو بھیجو سی جا کے گل کر دے. فیصلہ ہویا کہ عروہ تسی جاؤ. عروہ بن مسعود آ گئے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نے مغیرہ بن شعبہ حضور علیہ السلام دے کول بیٹھے، صدیق اکبر دیگر صحابہ بیٹھے تے او گل کردے نا حضور دی داڑھی وال ہاتھ کرن تے مغیرہ بن شعبہ آپ دے کول تیر ہے، اس تیر نال ہاتھ جھٹک کیا کر حضور وال ہاتھ نہ کری، ہاتھ تھلے رکھ کے گل کر. تے ایک لمحے لئی عروہ بن مسعود نے آکھیا کہ اے مسلماناں دے نبی اگر ساڈے نال تہاڈی جنگ ہوئی بالفرض تے اے جڑے تہاڈے سجے کھبے کیا تہاڈا ساتھ دین گے تو نس تے نہیں جان گے. تے حضرت صدیق اکبر نے ایک جملہ بولیا جڑا میں نہیں بول سکتا، وہ انہاں دا خاصہ سی. آپ اتنے نرم دل ہون دے باوجود اتنا سخت جملہ بولیا، فرمایا کہ ایک باری تسی میرے محبوب وال ہاتھ کر کے اسی تواڈے ٹکڑے نہ کر دئیے تے پھر تسی او نظارہ دیکھو گے کہ تواڈیاں آن والیاں نسلاں بھی یاد رکھن گیاں کہ مسلماناں نے مصطفیٰ دی خاطر اپنے تن قربان. آپ اس وقت حضرت صدیق اکبر دا جملہ سنیا، عروہ بن مسعود سختی خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر مزید انتظار کیتا، ماحول ویکھو بھئی اتنے ماحول کیسا ہے، حالات دا جائزہ لینا ایسا. نماز دا وقت آ گیا، اذان ہوئی تے نبی پاک واسطے وضو دا پانی لے آندا گیا، جڑی میں بخاری دی روایت درس کرنا چاہ رہا ہوں سن. نبی پاک علیہ السلام واسطے پانی لے آندا گیا تے سرکار نے پانی منہ چ لیا نا تے کولی کیتی تے پھر لعاب سٹیا تے لعاب جدوں سٹیا صحابہ نے ہتھیلیاں اگے کر دی. صحابہ کرام نے ہتھیلیاں اگے کیتیاں اور اینج کر کے لعاب چہرے تے جلد تے ملنا اپنے جسم تے جڑا رہ جائے او دوجے دے جلد تے ہاتھ لا کے چہرے تے ہاتھ لا کے اپنے چہرے تے مل. عروہ بن مسعود سختی نے جدوں اے معاملہ دیکھیا بس چپ اتھو یا کہ لگے ٹھیک ہے جی میں جا رہا. اے ویکھ کے واپس آئے تے اگے سردار انتظار سن تے جاندے ہی انہاں پوچھا سنا عروہ، انہاں کہا یا قوم اے میری قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک کیسر و کسرا والنجاشی. اللہ دی قسم ہے اج جو میں ویکھ کے آیا میں نہ کسرا نہ قیصر دے دربار وچ انہاں دی عزت انہاں بادشاہاں دی ویکھی، میں شاہ نجاشی دے دربار وچ کوئی ایسی عزت نہیں ویکھی. حالانکہ بڑے پاورفل بادشاہ نے جڑی اصحاب محمد کریم علیہ السلام نو میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت کردیاں ویکھیا. انہاں کہ کیویں دی عزت؟ نبی آن و پلکا بھی چاندے آکھے نہیں یہ گلاں پرانیاں ہو گئی، پلکاں لیاں گلاں پرانیاں ہو گئی. میں دیکھ کے آیا میں اج تک انج دی عزت کسی بادشاہ دی نہیں دیکھی. انہاں کہا کیویں دی عزت؟ کہنے لگا سنو توجہ میرے وال ذرا رکھنا. انہیں کہا میں جو منظر دیکھے آئے کہ جدو نبی اپنا لعاب سٹ دینا واللہ اللہ دی قسم ہے ان تنخم نخامتا الا وقع فی کفی. نبی پاک علیہ السلام دے غلام اپنیاں ہتھیلیاں آگے کر دے وہ اپنے محبوب دا لعاب تھلے نہیں نکڑ دیں دے. یار میں نتیجہ کڑ کے آیا جیڑے محبوب دا لعاب نہیں نکڑ دیں دے مصطفیٰ دا خون کی میں نکڑ دیں دے. بھول جاؤ کہ تسی انہاں نال لڑ سکتے. ہن مینوں یہ دسو صحابہ نمازاں پڑھدے سن، عروہ بن مسعود سخفی نے تے کیا کبھی سجدے بڑے کر دے جے انہاں نال تسی نہیں لڑ سکتے. تبلیغاں بڑیاں کر دے جے تسی نہیں لڑ سکتے. اے نہیں آکھیا کہ بھئی وہ قیام بڑا لمبا کر دے جے تسی نہیں لڑ سکتے. اصلے تو نہیں ڈرایا، قیام رکوع سجود تو نہیں ڈرایا. کس تو ڈرایا؟ عزت بڑی کر دے. ایدہ مطلب ہے کافر جدو بھی ڈریا نبی پاک علیہ السلام دی عزت ہو. کافر جدو بھی ڈریا علیہ السلام دی عزت تو ڈریا. اس واسطے جب تک محبوب علیہ السلام دی عزت و ناموس دے محافظ موجود رہیں گے کفر کرتا رہے گا، چاہے او مہینوں مسافت سے ہومن کافر لیکن پھر بھی ڈرتا رہے گا. جدو حقیقی طور تے آقا کریم علیہ السلام دی عزت اور ناموس دے محافظ موجود رہیں گے اور تحفظ کرن والے رحمت للعالمین مسجد کے نال پڑوس وچ قبر ہی چتر جان گے، کفر پھر بھی ڈرتا رہے گا کہ کوئی مصطفیٰ دی عزت و ناموس تے پیر پھر بھی کفر ڈرتا رہے گا.
کیونکہ پریکٹیکلی انہاں لوگوں نے ثابت کیا کہ صحابہ کرام دی فکر دے امین اسی تھوڑی توجہ پتہ نہیں پھر بار بار ہٹ جاندی میں تقریر بنا کے لے آنا تے پھر سجے کھبے وے گل عرض کر رہے ہیں کہ اسی اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ السلام دی عزت دا معاملہ ہوئے آقا کریم علیہ السلام دی ختم نبوت آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام دی عزت اور آل بیت اطہار دی عزت و ناموس دا معاملہ ہوئے اہل سنت و جماعت سر فہرست جتنے غازی نام نے سارے کون سے غازی ممتاز قادری کون سی سنی علم الدین غازی مرید حسین غازی عبدالقیوم عامر عبدالرحمن چیمہ سارے سنی غازی علم الدین حضور پیر سیال غریب نواز آپ فرماندن کہ میں سورہ یوسف تلاوت کر رہا سا جیل پہنچیا میاں والی انتظار اچ بیٹھا تے سورہ یوسف روزانہ میرا معمول تے روزانہ دا جیدہ معمول ہوئے پھر ولی کامل ہوئے تے میرے علی شاہ دے مرشد خانے دا جان گدی نشین ہوئے او فرماندن میں تلاوت کر رہا میں نے کسی کہا کہ علم الدین کو قرآن ویک کے بھی نہیں آندا ان پڑھ بندہ تسی مشایخ انہوں کتے وقت دیتا تے فرماندن میں تلاوت کر رہا انہیں تک علم الدین تشریف لے آئے نا تے حضور پیر سیال فرماندن کہ ادھا روب ادھی حیبت میرے تے تاری ہوئی تے میں یوسف پڑھنا بھول گیا میں کتے پہنچیا فرماندن میں بھول گیا میری ملاقات ہوئی گفتگو تو بعد میں بڑا دماغ تے زور دیتا بھی تو یوسف چھڑی سے اسے شروع کرا لیکن ادھی حیبت اتنی سی کہ میں بھول گیا جدو میں پلٹیا پیر سیال فرماندن علم الدین میرے موڑے تے ہاتھ رکھ کے جتوں میں چھڑی سی نا اتوں پڑھ کے دسیا بابا جی تسی یعنی ہر چیز علم نہ نہیں لگتی ہر چیز علم نہ ایتے میرے والد صاحب ایک پڑھیا شعر کو سنا دے پچھلے بھی ذرا سبحان اللہ کہ یاد رکھنا ہر چیز صرف علم نال نہیں علم دے نال ادب بھی ضروری ہے علم دے پڑھیا اشراف نہ ہون جڑے ہوندے اصل کمینے پتلو سونا مول نہیں بنتا بھاویں چڑھیے لکھ نگینے شوم کولو کدے داد نہ ملتی بھاویں ہون لکھ خزینے پاک حب نبی دے نہیں جنت ملنی بھاویں مریے وچ مدینے اور پھر یاد رکھنا ایمان آلے انہوں دی علامت ہے ایمان آلے افرادی قوت اور اصلہ ساز و سامان سے بھروسہ نہیں کر رہے توجہ ذرا وہ ساز و سامان سے بھروسہ نہیں کر رہے اب ایک نا میں ترتیب نہ لرز کر رہے ہیں ذرا توجہ رکھنا میں پھر اپنی پہلی گل کے واپس آنے لگا وَتُوَزِّرُونَ وَتُوَقِّرُونَ عزت اور توقیر رسول کریم علیہ السلام دی کرنی میں تفصیلاً نموز کر دیتا ایک چیز اور کہ پھر ابو کی فرمایا جا رہا ہے وَتُسَبِّحُونَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرماندہ پھر سو شان میری باقی بیان کرو اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امپورٹنٹ سب تو پہلی چیز توحید ہے پھر نبوت اور رسالت ایمان لے آنا دو چیزاں پہلے ہو گئی لیکن پھر اگے آکے عزت تو پیر مصطفیٰ تو بعد پھر فرماندہ میری تسبیح پڑھو تسبیح نو مؤخر کیتا
محبوب دی عزت کو مقدم رکھے عزت مصطفیٰ کریم علیہ السلام مقدم تسبیح مؤخر میں عالم تخیلات وچ عرض کیتی اے پاک پروردگار اتنی حکمت کی ہے مولا تیرا کوئی قول فعل حکمت تو خالی نہیں ہے یا اللہ ذرا اپنے بندیاں نو سمجھا کہ اے تسبیح مؤخر کیوں یار دی عزت مقدم کیوں ہے آواز آئی اے مولوی گل اتنی ہے میں جانا تاکہ قیامت تک دے لوگاں نو پتہ چل جائے کہ جب تک یار دی عزت نہیں کرے گا تسبیح کسی کھاتے چگڑی نہیں جائے گی پہلے یار دی عزت کر پہلے محبوب دی توقیر کر پھر صبح و شام میری پاکی بیان کر پھر تیری دنیا بھی سمرے گی تیری قبر بھی روشن ہوئے گی تیرا حشر بھی روشن ہوئے گا اگر یار دی عزت نہیں کرے گا پھر زبوری نے آکھیا نہ نیر وہایا بڑھتی ہے نہ چلا لایا بڑھتی ہے نہ بسترا چایا بڑھتی ہے نہ چلے لایا بڑھتی ہے اللہ دیا پیاریا محبوبہ کل تیرے بنایا بڑھتی جب تک محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و توقیر نہیں تو پھر اگے میں بخاری جو ایک روایت عرض کر دیتی کہ وہ عزت صحابہ کرام کے نہیں کر دے انہوں نے اپنی جانہ دی فکر نہیں سی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دی جان دی فکر سی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو نبی پاک علیہ السلام نے غار بن لے جا رہے ہیں موڑیاں تے چک کے اس تو پہلے جدو سرکار چل رہے سن صدیق اکبر ناس کے آگے آ جائیں یکدم ناس کے پیچھے آ جائیں یکدم دائیں یکدم بائیں آقا کریم علیہ السلام فرماندے ابو بکر ایک جگہ تے کیوں نہیں چل رہے عرض کیتی آقا جدو خیال آتا ہے کافر اگو نہ آ جائے نہ گیا نہ یکدم جدو خیال آندہ کوئی پیچھو حملہ میں کرے میں پیچھے آ جائے یکدم خیال آندہ کوئی دائیں بائیں نہ آ جائے میں دائیں بائیں آ جائے تاکہ کوئی بھی وار آئے تے اگے ابو بکر صدیق کا سینہ پریکٹیکلی انہاں لوگاں نے ثابت کیتا انہاں پریکٹیکلی ثابت کیتا صدیق اکبر دے صاحبزادے جناب حضرت عبدالرحمن عرض کر دینا ابا جی بدر دی جنگ وچ میں کافراں نال سا تسی نبی پاک علیہ السلام نال سو کئی بار تسی میری تلوار تھلے بلکہ 3 مرتبہ تسی میری تلوار تھلے میں دیکھیا میرا باپ ہے میں چھوڑ دیتا جناب ابو بکر صدیق فرمان لگے پتر میں نہیں پتا میں کدو تیری تلوار تھلے تے پیو سمجھ کے چھوڑ دیتا تے پھر تیرے نصیب چنگے کہ تو میری تلوار تھلے نہیں آپ نے فرمایا تیری قسمت تو میری تلوار تھلے نہیں آیا ابا جی اگر میں آندہ تے تسی کی کر دے فرمایا میں تیرے ٹکڑے کر کے دنیا والیاں نو پیغام دیندہ کہ کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ناموس رسول اکرم کی جان کے حفاظت کرتے ہیں
انہاں نو اپنیاں جاناں دی پرواہ نہیں۔ میرے آقا کریم ختم نبوت دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو ابو سفیان دا تجارتی قافلہ روکن لئی نکلے، جنگ بدر کی دی وجہ تو ہوئی جبکہ لڑن واسطے نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں چلو، پتہ چلے ابو سفیان دا تجارتی قافلہ اتو گزرن والا ہے، صرف انہاں دا راہ ڈکنا اور اے دسنا کہ اگر تسی سانو تنگ کرو گے اسی تواڈی تجارت بھی روک سکتے ہیں۔ اگر کسی کو سواری ہے تے ٹھیک، اگر کسی دی سواری چراگاہ وچ لین نہ جائے وقت تھوڑا چلو چلیے، صرف اس غرض لئی آئے۔ ابو سفیان نو پتہ چل گیا، انہاں رستہ بدل لیا، او محفوظ رستے مکہ ول روانہ، لیکن کافراں تک خبر پہنچ گئی، ادھروں کفار ٹر پے، رستے وچ انہاں نو بھی پتہ چل گیا۔ ابو سفیان دا قاصد پیغام دے گیا کہ لڑن دی ضرورت نہیں، واپس پلٹ جاؤ، میں محفوظ مقام وال منتقل ہو گیا۔ لیکن کافرہ کیا اسی انج واپس نہیں جاواں گے، اسی مسلماناں نال لڑاں گے اور قیامت تک اپنی دھاک بٹھاواں گے۔ آج ساڈے کول مال افرادی قوت ساڈے کول جذبہ بھی ہے، انہاں کیا چلو ٹھیک ہے، کئی سیاںیاں نے سمجھان دی کوشش کی تھی لیکن مننے نہ، آخر چل پے۔ ادھر نبی پاک اپنے غلاماں نال مشورہ کیتا، اے میرے غلاموں مینوں مشورہ دیو سانو کی کرنا چاہیے۔ ہر میرے نبی دا صحابی عرض کردا یا رسول اللہ اساں تانوں کی مشورہ دینا ہے، اے تے تہاڈا حکم ہوے گا اور پھر اللہ تعالی ساڈے کولوں او کارنامے دکھائے گا۔ اے کملی والے آقا او دیکھ کے تہاڈیاں اکھاں ٹھڈیاں ہو جان گیاں۔ اور اتنے بڑی قابل غور گل کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم جنہاں نو پکیا پکایا ملے، جدو جہاد دا وقت آیا انہاں کیا اے موسیٰ تسی لڑو تے تہاڈا رب لڑے، اسی تے پکیا پکایا کھان والے لڑن واسطے تیار نہیں۔ صدقے جاواں کملی والے دے غلاماں تو انہاں نے فاقے برداشت کیتے، روزے رکھے، بدر دے مقام تے موجود، ایک واری بھی نہیں آکھیا سانو تے روزہ لگ رہا یا رسول اللہ کافر ٹل گئے اسی بھی چلے جائیے۔ نا نا میرے نبی دے صحابہ نے عرض کی تھی آقا صرف تساں حکم کرنا ہے۔ حضرت مقداد انصاری صحابی، حضرت سعد بن معاذ انصاری صحابی، انہاں نے ایسیاں پرجوش تقریراں کی دیا، میرے نبی پاک یہ نظارہ دیکھ کے مسکرا رہے۔ حفیظ جلندری آتے ہیں اٹھے مقداد اٹھ کے عرض کی اے سرور عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادیے ہمارے مال و جان اولاد سب ہیں آپ پر قربان، تعالی اللہ یہ شیوان ہی ہے با وفاؤں کا، پیا گئے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماں کا۔ ہن ایتھے کسی بھی نہیں آکھیا ایک بار واپس جائیے نا تلواراں لے آئی، کیوں جی ساڈے کول تے گھوڑے بھی دو، زیرہ بھی صرف 6، صرف 8 تلواراں،
انہاں نوں پتا سی کہ فتح نصرت تیر تلوار نال نہیں بلکہ اللہ دی مدد نال ہوندی ہے۔ حفیظ نے آکھیا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا فقط اس ایک کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر، اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ آقا تسی حکم کرو سمندری چھلانگ مارنی سی مار دے، جذبہ سی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہوں نے اپنی جانہ نہیں جان فکر بالکل کوئی پرواہ۔ عریش بنا کے سرکار نے فرمایا تسی اتنے تشریف رکھ، اسی جانی ہے کافر کیا۔ پھر وہ نظارے دیکھے کہ سب تو پہلے نا ادھروں قریشیاں دے سردار شیبہ عتبہ یہ جدو نکلے نا تے نبی پاک علیہ السلام نے 3 انصاریاں نو بھیجیا، انہاں آکے آنا لے کون، انہاں آکے کھیتی باڑی کرنا لے تے للکرہ مار کے آکھنے ساڑھے سٹیٹس دے خلاف، ساڑھے پتریرہ نو گلنا، ساڑھے قبیلے دے بند۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا چلو تمہاری خواہش پوری کر دینے ہیں۔ اتنی گل کی تھی، آقا کریم نے فرمایا قم یا عبیدہ، عبیدہ قم یا علی، قم یا حمزہ۔ عبیدہ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے چاچے دے پتر نے، عبیدہ بن حارث، اور حضرت علی بھی چاچے دے پتر تے امیر حمزہ حضور دے سگے چچا، اپنے رشتہ داروں بچایا نہیں۔ اے تے گل سی نا کہ بابا جی فیض آباد جدو اطلاع ملی تہاڈا پتر زخمی ہو گیا، شدید زخمی ہے، آپ نے فرمایا زخماں دا نہ دسو، مر جائے تو مینوں دس دے۔ اے جے صحابہ دی فکر دے آقا کریم فرمایا اٹھو چچا حمزہ، اٹھو علی، اٹھو عبیدہ۔ یہ سن کر میر حمزہ اور عبیدہ مرتضی نکلے، یہ سن کر میر حمزہ اور عبیدہ مرتضی نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر یہ شیر خدا نکلے۔ تینوں مقابلے میں ادھر شیبہ تے عتبہ جدو دیکھیا کہ آن والے کون، ایک اللہ دا شیر یعنی ایک خدا دا شیر، دوجا مصطفیٰ دا شیر، بڑے جذبے دے نال آئے، بڑے جذبے دے نال نعرہ تکبیر بلند کر دے آئے۔ جناب مولا علی اپنے مد مقابل نو ٹھکانے لایا، جناب امیر حمزہ اپنے مد مقابل نو ٹھکانے لایا۔ میرے نبی دے دوسرے چچا دا بیٹا جناب عبیدہ بن حارث، آپ دی پنڈلی کٹ گئی، بدن زخماں نال چھلنی، لیکن مولا علی تشریف لے آئے، حضرت حمزہ آئے، انہاں دا جڑا مد مقابل سی انہوں عتبہ نو ٹھکانے لایا۔ انہوں فنار کرن تو بعد جناب عبیدہ نو چکیا، آقا دے قدمہ حاضر کیتا۔ جناب عبیدہ نبی دے قدمہ تے اپنے رخسار رکھ کے عرض کیتی، یا رسول اللہ لے سجنا اساں توڑنی بھائی، لے سجنا اساں توڑنی بھائی، جان کی تیرا تیرے عشر دیاڑے شرما تائی
کج لئی پردے میرے کملی والے میں اللہ دے رسول دی خاطر اپنی جان قربان کر رہے ہیں اے مینوں فرماؤ کیا میں شہید ہوں آقا کریم نے فرمایا اشہد انک شہید میں نبیاں دا سلطان اس گل دی گواہی دینا ہاں تو میری امت دا شہید یعنی سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی قبول کر لی میرے آقا دے قدمہ وچ قربان ہو گئے جذبے دیکھو ایک شخص جنہ دا نام جناب حارثہ میرے آقا دے قدمہ وچ انہاں دی لاش مبارک پئی انہاں دی والدہ آئیاں آگے پوچھ دیاں نے یا رسول اللہ میرا پتر کتھے وے اگر تے او جنت وچے پھر میں صبر کراں گی اگر او جنت وچ نہیں یا رسول اللہ پھر میں او دے تے نوحہ پڑھاں گی پھر میں روماں گی آقا کریم نے فرمایا اے حارثہ دی ماں تیرا پتر صرف جنت وچ نہیں کیونکہ جنت بھی ایک قسم نہیں جنت نعیم بھی ہے جنت عدن بھی ہے جنت ماوا بھی ہے جنت کا سب تو اچھا درجہ جنت الفردوس ہے میں تیرے پتر وال نظر دوڑائی میں تیرا پتر تے اللہ تعالیٰ دے کرم نال جنت دے سب تو اعلیٰ درجے جنت الفردوس وچے انہوں صرف واقعہ سمجھ کے انجوائے نہیں کرنا یہ دیتے اور بھی کرنا ہے سب تو پہلی چیز ایک کہ حضرت حارثہ دی والدہ ام حارثہ نے فکر کیوں لائے کہ میرا پتر یہ دیتے کوئی غلط مطلب نہ لے جائے او دی وجہ ایسی کو پوچھنا چاہنی حسن میرا پتر واقعی شہید ہے علماء نے بھی بیان کیا کہ حضرت حارثہ پانی پی رہے سن لڑ نہیں سن رہے تھے تیر آکے لگا او دی وجہ تو آپ شہید ہوئے تے ماں پوچھنا ہے چاہ رہی سی کہ پتر میرا لڑ نہیں سی رہا او دیتے کافر نے اچانک حملہ کیتا ہے کیا وہ شہید ہے تے نبی پاک فرمایا انج دا شہید ہے کہ جنت اعلیٰ درجہ لے کیونکہ ایک گواہی کافی ہے کہ میرے نال آیا وہ میرے نال آیا سی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر تجھے یہ دیکھو کہ جنت کتھے سات آسمانہ تو اٹھتے او جڑا جنت دا سب تو اچھا درجہ سب تو اٹھتے تے نبی کھلوتے کتھے تے نظر کتھے پہنچ گئے نبی پاک علیہ السلام کھڑے زمین تے جنت الفردوس سے نظر پہنچ گئے تے حدیث بھی بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرا پتر جنت اعلیٰ درجے تھا اچھا والدہ صاحبہ نے یہ بھی وہ تے ہے پیا تھوڑے کرمائش جنت اچ کتھے اتھے گل عرض کرا توجہ نال سنو پسند آئی تے رکھنا نہیں تے واپس کر دینا سرگو دے میرے کل بڑے گاہ کرے میں جا کے اتھے دے دیتا تو انہوں میں دینا چاہ رہے جو پسند آئے حارثہ فرمائے سرکار فرمائے جنت دے سب تو اعلیٰ درجے تھے تے کسی نہیں آکیا کہ او تے اے پہ ہے ایدہ مطلب ہے کہ نبی پاک تے ہر صحابی دا عقیدہ سی کہ جنت جنی بھی اچھی ہو جائے رہتی مصطفیٰ دے قدمہ دے ٹھلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت سب تو اعلیٰ درجے زمین تو پہلا آسمان ہے 500 سال دی پوری پہلے آسمان دی موٹائی بھی 500 سال دوجا آسمان بھی اس تو دور 500 سال پھر دوجے دی موٹائی بھی 500 سال ہر آسمان ایک دوجے تو دور بھی 500 سال ہر آسمان دی موٹائی بھی 500 سال 7000 سال آسمان عبور کرن تے لگ دیتے پھر اتے جنت کا سب تو اعلیٰ درجہ فرش تے کھلو کے سب تو اعلیٰ درجے تے ویکھن والے مصطفیٰ مدینہ شریف تشریف فرماؤ کے 4700 کلومیٹر دور قصور والے انہوں نے ویکھ سکے دیکھ سکتے
صرف 4700 کلومیٹر دور ہے. میپ تے چیک کر لو, گوگل تے سرچ کر لو. 5000 بھی ہو 500 سال دے وہ تے ایک آسمان ہے. 7000 سال پھر اتے جنتا. میرے محبوب کو پتہ چل گیا کہ حارثہ کتے. یہ دا مطلب ہے سرکار نال سچی محبت ہوئے, سرکار غلامہ دے ٹھکانے بھی جان دے. حضرت بابا جی کی روایت سنا دے سن. طبقات ابن سعید دے اندر روایت ہے حضرت شماس بن عثمان دے حوالے میں کہ احد دی جنگ میں حضرت شماس جدو فتح شکست بدلی, کافرہ نے گھیرا پایا. حضرت شماس حضور علیہ السلام دے صحابی سے انہوں نے اسلحہ, انہوں نے کول تیر تلوار جو بھی سی انہوں نے رکھیا نس کے حضور علیہ السلام دے ارد گرد نہ ویکھیا بھی کافر تیر لے کے کھڑے. انہوں نے اینچ سپیڈ وچ سمنا شروع کرنا. اتنی تیزی چ گھومے کوئی تیر حضور علیہ السلام وال نہیں آیا. بدن چھلنی ہو گیا, کافر ڈر گئے. یار اسی انہیں تیر مارے نے وہ ہٹ ہی نہیں رہا. بدن پرو دیتا گیا تیرانا, اگو ہٹ دے نہیں. آخر کافران دی دوڑ لگ گئی. حضرت شماس کھڑے تے جدو آپ نے جامع شہادت نوش کیتا نا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چپو دفن کرو. آقا جنازہ فرمایا غسل و کفن تے ہے ہی نہیں, یہ دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. آقا کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمایا جنازہ گناہگار دا پڑھیا جاندا ہے تے ایصال ثواب دا سبب بندا ہے, تے بخشے بندے دا پڑھیا جائے تے درجات دی بلندی دا سبب بندا ہے. ادا جنازہ نہیں پڑھنا. آقا درجات دی بلندی واسطے بھی نہیں پڑھنا. فرمایا جی میں انہیں جامع شہادت نوش کیتا میری عزت دا ناموس دا پہرا دے کے اللہ نے مینوں دا درجہ دکھا دیتا. جتنی بلندی رب شماس کو دے دیتی اس کو یہ درجہ ہے ہی کوئی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے محبوب علیہ السلام جڑا حضور دا ہو گیا دنیا دی ہر شے ہوتی ہے. حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹا جہا قصبہ تحصیل پنڈی گھیر اتو حافظ خادم حسین رضا. پھر میں انگلینڈ گیا اتھے یقین کرو نواز شریف بندے نہیں جان دے مقامی لوگ حکومتی سطح تے لوگ جان دے ہونے, عام عوام نہیں جان دی نواز شریف. انہوں نے دن الغرض بابا جی نو سارے جان دے. خادم حسین رضوی نو سارے جان دے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی جان دے. ویکھ لو ایک بابے دی وجہ تو انہوں نے پورے پاکستان دے ویزے بین کر دے. نبی پاک علیہ السلام فرما مومن مہینے دی مسافت تے بیٹھا گا کفر ڈرے. یعنی مومن مزار دے تھلے بھی چلا جائے کافر پھر بھی ڈرے. اوے مومن ایمان پھر بابا جی دے ایمان کے کوئی شک ہو سکتا. گیرٹ ملر بھی جان دے کہ خادم حسین رضوی کون. بابا رہ گیا, بابے دے پتران نے دنیا جان گئی. اس واسطے جنہیں حضور علیہ السلام نال وفا کی تھی پھر دنیا والوں نہیں جاندا, دنیا وہ دے پیچھے ہوتی اگے. میرے والد صاحب فرماندے سن کہ جنہیں دنیا وال کانڈ کی تھی مثال ویکھنی ہے جا گولڈ شریف میرے علی شاہ نے دنیا وال کانڈ کی تھی جنگل ڈیرا لایا. رب نے پاکستان دا دارالحکومت ہی میرے علی شاہ کے قدماں چ رکھ دیا. حضور نبی کریم علیہ السلام دی عزت و ناموس تے پیرا دیتا. پھر پیرا بھی یہ دیتا کہ نکل دیاں بھی کہیں آ کیا کہ حضرت فقیران دا کیڑا کام. انی عظیم گدی چھوڑ کے تسی جا رہے ہو, توڑے ہزارہ مرید نے
تے تسی اپنا کام کرو، چھڈو اے مولویاں دا کام ہے، تسی فقیری کرو۔ تے حضور قبلہ عالم دے تاریخی الفاظ جڑے آج بھی روزے روشن دی طرح واضح نے، آپ نے فرمایا نبی پاک دی عزت تے کوئی کتا حملہ کرے تے میرے علی شاہ گولڑے شریف فقیر بن کے بیٹھا رہے، اے جی بغیرت فقیری میرے علی کو نہیں ہو۔ ساری دنیا دے پیران دے پیغام علی دے پتر نے دیتے، اور پھر اتفاق حسن اتفاق ایسا میرے علی شاہ بھی علی دا پتر تے خادم حسین رضوی بھی علی دا پتر، اوان سلمان تے اوان ویسے مشہور ایوے کہ حضرت عباس دی اولاد بچوں نے، ویسے اوانہ دا اگر شجرہ دیکھا جائے تے حضرت علی دے پتر محمد بن حنفیہ دی اولاد جڑے کھوکر نے یہ حضرت عباس دی اولاد جیسا پیر سیال دا شجرہ پڑھ لو نا کہ آپ دا شجرہ آپ کھوکر نے تے آپ دا شجرہ حضرت عباس تے پہنچ گیا، مولا علی دی اولاد تے مولا علی دی اولاد بھی بندہ بنے تے پھر نبی دی عزت واسطے نہ نکلے کیڑی جانگے جتھے علی پیچھے نہیں۔ 70 کافر بدر ٹھکانے لگے تے 35 تے علی نے ڈائے تے جڑے باقی 35 سن انہاں وچ بھی علی شامل ہے، حضرت علی دی مدد نال وہ بھی ٹھکانے لگے۔ ہر جنگ دا ہیرو یعنی مین آف دا وار علی شیر خدا، تے آج بھی دیکھ لو ہیبت برقرار ہے۔ اور کسی نے کیا خوبا کیا، کبھی دیوار گلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار گلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی منکر کانپ جاتا ہے۔ ہر جنگ دا ہیرو علی، اور حضرت مولا علی نے کسی پوچھا بھئی صحابہ بھی سب تو بہادر کون سی؟ مولا علی نے پوچھا بھئی سب تو بہادر، آپ نے فرمایا سب تو بڑا شجاع نبی دے صحابہ وچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فضل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب صدیق اکبر۔ پوچھیا او کس طرح؟ فرمایا احد دی جنگ سی نا تے بڑا کٹھن معاملہ سی، اس وقت سب تو مین معاملہ ڈسکس ہویا کہ نبی پاک دا پیرا کون دے گا، تے ہر ایک نے ایک لمحے لیے سوچیا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھو نا کوئی اس وقت اگر تحریک دا کوئی منصب ہوئے جنہوں دیتا جائے وہ سوچتا ہے کہ کیا میں نے نبھا سکتا، اگر تھوڑا جا معاملے میں کوتاہی ہوگی تو ساری زندگی ندامت رہے گی، گلاں سننیاں پہن گیاں۔ تے صحابہ بھی سوچیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری حضور دا پیرا دینا، اگر نبی پاک علیہ السلام نے خراش بھی آ گئی تے ذمہ دار ہوئے گا جڑا پیرے تے حضرت علی فرما ہر ایک نے ایک لمحے لی سوچیا کہ بڑی بڑی ذمہ داری ہے، باقی سوچ دے رہے تھے۔ ابو بکر نے آکھا اے ذمہ داری میں نے دے میں مر جاؤں کسی موزی نو حضور وال نہیں آن دے تے ویکھ لو جننے موزی جے نا آج مدینے بھی جاننا روزے دے اندر نہیں جان دے، کیونکہ اندر ابو بکر آج بھی موزیاں نیڑے نہیں لگن دے۔ اچھا حضرت عمر بھی اندر نے، ان شیطان یفر من ذل عمر، دو میں جنے آج بھی کہہ رہے تھے عمر دے سائے تو شیطان ڈردا ہے، ابو بکر تو بے ایمان ڈردا ہے۔ آج بھی حیبت برقرار ہے، روزے تے اللہ کو سارے ہم لے جائے۔ غلام رسول چشتی صاحب تشریف فرمانے اے تے میں اکٹھے ہی حرمین شریفین سے ملاقات اتفاقاً نہیں ہو سکی، یہ بھی اتھی سن میں بھی اتھی سن، اللہ تو انہوں سارے ہم لے جائے۔ اسانو سارے ہم اے بزرگان دی علماء دی سادات دی قیادت ایک کو جہاز ہے، اچھا امین کو یار اللہ دی وہ کوئی سبب دا پابند نہیں ہو، مہربانی کردہ اللہ کل شئین قدیر، امین اچھی آواز نہ لاکھو دا۔ تے اتھے جا کے سارے دیکھئے کچھ لوگ بارو بارو سلام کر دیں، اندر نہیں جانے، اندر ابو بکر و عمر لیٹے۔ آج بھی حیبت برقرار ہے، ابو بکر کسی بے ایمان میں نیڑے نہیں لگن دیندہ، عمر کسی شیطان میں نیڑے نہیں لگن دیندہ، آج بھی پہرے تھے ہو۔ تو جناب حضرت مولا علی فرمانے سب تو بڑا بہادر ابو بکر صدیق،
احد وچ بدر وچ ابو بکر نال حضور دے نال جتھے سرکار اتھے ابو بکر نال تے نبی پاک نے دعا کی تھی بدر دے میدان وچ یا اللہ اگر اے مٹھی بھر مسلمان تیرا سجدہ کرنا لے اور توحید دا دم بھرنا لے اگر اے باقی نہ بچے انہوں شکست ہو گئی کہ مولا روئے زمین تے پھر تیرا نہ لین والا کوئی نہیں. اے جملہ پہلے مقام نیاز سی اے مقام ناز ہے. اے مقام ناز ہے ناز کیتا تے پھر رب نے اس ناز دی لاج اس ناز دی لاج رکھی. اللہ دا حکم آ گیا وہی آ گئی. سرکار جے تو دعا کر رہے سن تے چادر مبارک شانے تو لٹک کے زمین تک آ گئی تے جناب ابو بکر صدیق چادر درست فرما کے نہ عرض کیتی رو کے عرض کیتی آقا بس کر یا رسول اللہ بس کر دیو یقیناً تو اللہ رب تھوڑی مدد کرے گا. آقا کریم علیہ السلام تھوڑی دیر گزری سرکار دی آنکھ لگ گئی تے پھر وہی آ گئی. نبی پاک علیہ السلام بیدار ہو کے فرمایا ابو بکر مبارک ہو اللہ تعالیٰ دی طرف فتح دا حکم آ گیا کہ سانو فتح نصیب ہوئے گی. آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو خوشخبری دی تے صحابہ پوری تیاری وچ آئے تے پھر ایسا منظر دیکھن نوں ملیا کہ دو بچیاں تے سرکار دی نظر پئی معاذ اور معوذ چھوٹیاں عمرہ سن انہاں دیاں. نبی پاک علیہ السلام فرمایا پترو تواڈی عمرہ چھوٹیاں تسی واپس چلے جو جذبے دیکھو صحابہ جدو اے فرمایا تے دوواں آکھیا یا رسول اللہ سانو واپس نہ بھیجو مہربانی کرو ساڑھے جذبے دیکھو. آقا کریم علیہ السلام فرمایا چلو انج کرنے ہیں معاذ تو وڈا ہے معوذ نکا ہے بڑا رہ جا چھوٹا واپس چلا گیا تے چھوٹا کہنے لگا آقا تسی ساڑھے قد ناپ لو میرا قد اس تو اونچا عمر چھوٹی ہوئی چکی ہے ایتھے اسی زکات دین دے بہانے لگی ہے روزے رکھن دے بہانے لگی ہے اسی نبی پاک دی ناموس عزت تے پہرا دین دے بہانے لگی ہے کہ کیویں بچی ہے تے اوتھے او جان دین دے بہانے لگا. عرض کیتی یا رسول اللہ میرا قد اونچا سرکار فرمایا ذرا موڈے نال موڈا جوڑ معوذ دا قد چھوٹا سی اپنے پپا تے کھلو گئے اڈیاں چک لیاں. آقا نے جذبہ ویکھیا تبسم فرمایا سرکار فرمایا نہیں معوذ تو چھوٹا ہاتھ بن کے عرض کیتی یا رسول اللہ میری طاقت دے تو زیادہ ہے بے شک ساڈی کشتی کرا کے آقا کریم مسکرائے فرمایا چلو کشتی کر کے دکھاؤ. تو میں پھر آمنے سامنے میرے نبی پاک ملاحظہ فرما رہے حضرت معوذ نے بڑے بھائی جان نو عرض کی تھی اے پیارے بھائی جان آرام نال زمین تے لیٹ جاؤ. آکھن لگے کیوں تاکہ میں واپس لوٹ جاواں. آکھن لگے نہ میں نے بھی بھرتی کرا. معاذ آرام نہ لیٹ کے چھوٹا سینے تے بیٹھ گیا. دوواں نوں اجازت ملی. جدو اجازت ملی نا خوشی نال میدان جنگ ول گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماندے میں کھلوتا تے یہ دوویں میرے کول آئے. جنگ جاری ہے اے دوویں بچے میرے ول آئے تے آپ کے کہن لگے چاچا حل تعریف ابا جال چاچا ابو جال نو جاندا انہاں وچوں او کون ہے. میں آکھیا ساڈے لشکر دے سب تو نکے سپاہی مخالف لشکر دے سب تو بڑے بے ایمان دا پوچھ رہے. میں پوچھیا بچیو تسی کون ہو تے ابو جال دا کیوں پوچھ دے ہو. انہاں بچیاں نے آکھیا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا گے گالیاں دیتا گے وہ محبوب باری کو. اے نہیں آکھیا
آکھیا کہ اللہ دی توحید نو نہیں منتا. اے انہاں دے الفاظ دی ترجمانی کیتی ہے شاہنامہ اسلام. حفیظ جلندری نے انہاں بچیاں دے الفاظ دی ترجمانی کیتی کہ بچیاں نے اے نہیں آکھیا کہ او اللہ دی توحید تے ایمان نہیں رکھدا, بلکہ آکھیا سانو پتہ چلیا ہے کہ او اللہ دے محبوب دے بارے چ بکواسات بکدا. چاچا دس او کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماندے میری نظر ابو جہل وال گئی, بڑا اتراک کے رچ دے شیر پڑھ رہا ہے, اپنی بولی وچ آکھ رہا ہے میں بڑا بڑا جنگجو, میں اپنے قبیلے دا سردار, کون ہے جڑا میری گردن توڑ کے دکھائے؟ کسی دی جرت نہیں. جدوں میں اوندا تکبر ویکھیا, چھوٹیاں بچیاں ول ویکھیا, لیکن انہاں دے جذبے ویکھ کے میں انگلی دا اشارہ کیتا. میں آکھیا پترو او جڑا ایک دستے دے درمیان بے ایمان موجود ہے او ابو جہل ہے. اتھے حفیظ آکھدا ہے حضرت جناب عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا وہ پگراتے رہا ہے جس کے گرد ایک فوج کا دستہ. اب بچیاں نے آکھیا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملکل موت کا رستہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماندے میں اینج اشارہ, آپ فرماندے اینج اشارہ کیتا, اجے میری انگلی واپس تھلے نہیں آئی, میرا ہاتھ اجے رستے وچ ہے. میں ویکھیا معاذ تے معوذ ابو جہل نو چھپٹ کے زمین تے گرا لیا, اینج دا وار کیتا, او بے ایمان زمین تے تڑپ رہا. تڑپن تو بعد اے بچے آقا کریم دی بارگاہ وچ آئے. ایک نے آکھیا یا رسول اللہ میں ابو جہل نو قتل کر دیتا. نکاح کر لگا نہیں میں قتل کیتا, وڈا کہ میں قتل کیتا. مدینے دے تاجدار آپ نے فرمایا پترو تواڈیاں تلواراں کتھے نے؟ عرض کیتی ساڈے کول. فرمایا خون صاف تے نہیں کیتا؟ نہیں اجے صاف نہیں کیتا. فرمایا تلواراں لے کے آؤ. آقا نے یہ نہیں فرمایا اے خون لیبارٹری بھیجا گے پھر ثابت ہوئے گا ابو جہل نو کنے وڈے ہے. میرے آقا بے ایمان دا خون دونوں تلواراں تے لگا پہچان کے فرمایا او میرے ننے سپاہیوں تواڈے وچوں کسی ایک نہیں بلکہ دوواں رل کے اس بے ایمان نو جہنم پہنچایا. اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح دیتی. نبی پاک علیہ السلام خون ویکھ کے پہچان لیا کدا خون جے بے ایمان دے وجود دے اندر جڑا خون چلدا ہوئے. نبی پاک اندر بے ایمان دے اندر چلن والے خون نو جان دے تے ایمان والے دے اندر چلن والی محبت نو نہیں جان دے. آقا کریم علیہ السلام نو غلاماں دا نہیں پتہ. اگر کوئی سرنگ لا کے نبی پاک علیہ السلام دے مزار تک پہنچن دی کوشش کر رہے ہوئے, نبی پاک اس بے ایمان دی نیت نو جان دے تے کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسلمان دی نیت اور ارادے نو نہیں جان دے؟ لیکن یہ مننے ہو جی دے اندر حضور دی محبت ہو, آقا کریم علیہ السلام دا عشق ہوئے, سرکار دی محبت ہوئے. پھر جڑے ممبران تے بیٹھ کے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو بے بس اپنے جے آکھن آن والی نسلاں دے تو کی تاثر لینی ہے. نبی پاک علیہ السلام دی عظمت انج بیان کیتی جائے, چھوٹا جہا بچہ بھی سنے تے او دے ذہن وچ معیار نبوت انج بن جائے. کوئی کتا اگر میرے نبی پاک علیہ السلام تو بعد دعوی نبوت کرے تے نکا جہا بچہ بھی آ کے خبردار نبی دیاں شاناں بڑیاں اونچیاں. تے جدوں تقریر کرن والے بے ایمان آکھن کہ نبی کے بھی دو ہاتھ, میرے بھی دو ہاتھ, نبی کی بھی دو آنکھیں, میری بھی دو آنکھیں, تے پھر دسو قوم کی سیکھے گی؟
قوم کی سبق حاصل کرے گی، آنے والی نسلوں کی پیغام جائے گا۔ یاد رکھنا یہ شک نہیں، نبی پاک دے 2 ہاتھ، لیکن اس ہاتھ دی انگل اٹھے چن کلیجہ چیر کے قدمہ بچاندہ، اس ہاتھ دی انگل دا اشارہ ہوئے ڈبیا سورج پلٹ دا، اس انگلی دا اشارہ ہوئے پتھر پانی وچ تیر دا۔ نبی پاک دیاں 2 اکھاں ساڑیاں بھی 2 اکھاں، میری اکھ پیچھے نہیں دیکھ دی، لیکن بخاری دے اندر روایت موجود، میرے آقا کریم نے فرمایا جنہیں میری اکھ آگے دیکھ دیئے انجھے میری اکھ پیچھے بھی دیکھ دیئے۔ سرکار فرمایا جو میں سندا او تسی نہیں سن، جو آقا نو اللہ نے شانہ دیتیاں اس شان نو تے کوئی نبی بھی نہیں پہنچیا، کوئی امتی کیویں پہنچ سکتا ہے؟ دیکھن نو تے او ساڈے ورگا سکتو اس ملدے پتھر لالا دے بھا نہیں بکتے، پھول کٹیاں نال نہ تل دے، جو اسرار حضور تے کھلے اور کتے نہیں کھل دے، آزم او عرشان تے پھردا اسا گلیاں تے وچ رہتے۔ میں جدو بھی آیا میرے کچھ مہربان بیمار حضرت قبلہ علامہ غلام رسول عابد چشتی صاحب، انہاں دا حکم ہوندا کہ وہ عربی والا واقعہ لازمی سن۔ اچھا میں یہ نہیں کہندا بھی بار بار تسی کیوں سن دے ہو، تسی رجے نہیں، یہ کیے نہیں جا سکتے۔ 2 ہی تے چیزاں نے، ایک رب دی شان تے ایک محبوب دی شان جیڑی پرانی نہیں ہو سکتی۔ انہاں پیاریاں دیاں شاناں سن کے طبیعت اگتان دی۔ غزوہ بدر تواڈے خطیب صاحب اتنے بیان کیتا بھی ہونا، میں بھی کر دیتا۔ ایک گل بالکل بڑی سونی تقریر کی تھی، میں سنی ہے ماشاءاللہ۔ تو دیکھو نا ایک گل جدو بھی کیتی جائے، جس انداز نال کیتی جائے گل نواں مزہ نواں لطف، کیونکہ گل اللہ دے حبیب دے، وہ ساڈے بابا بھی فرماندے سن گل وچ ہو انہاں شانہ وچ بھی گل ہو۔ نبی پاک علیہ السلام اور تسی یہ دیکھو ابتداء اسلام دی گل ہے جدا حکم ملیا کہ آقا کریم علیہ السلام مبلغین نو بھیج دیں تبلیغ واسطے، اسلام اور رسالت دا پیغام دین واسطے۔ صحابہ کرام کو شریف لے جاندے، وہ کسی مسلمان دا بوا کھڑکا کے نہیں آتے ہیں دین سمجھی، اور جڑے کلمہ ایک باری پڑھ لیندے سن نا وہ تے یقین رکھتے سن کہ یہ مسلمان ہو۔ کی خیال ہے ناراض تے نہیں ہے اس کا؟ وہ کسی جماعت نے ایک بندہ اپنے نال لایا نا تے او نشے نوشے کردا سی، برے کام کردا سی، انہوں نال لا لیا، وہ متاثر ہو کے نال رل پیا۔ وہ جدا بوا کرتا ہونا تے بندہ کو نکلے کہندے سن جی ساڈی جماعت نے ویکھو بندہ سیدھے راہ تے دس ہوئے کیویں مسلمان یعنی کیویں صراط مستقیم تے آئے۔ او دسدا سی جی شراباں پیندا سا، برے کام کردا سا، اے بھی کردا سا، او بھی کردا، ساری سٹوری سنانی۔ پھر جناب والے اس بندے نوں کہنا ویکھ ایڈا بیڑا بندہ آ گیا، تو ساڈے نال اگلا بوا کرتا دس ہوئے کیویں آیا ساڈے نال، او پھر دسے تیجا بوا 10 ہوئے، چوتھا بوا آیا اخیروں بھی تھا، ہن بندہ نکلا 10 ہوئے کیویں سیدھے راہ تے چلے ہیں۔ انہیں کہا ہاں جی دسو، انہیں آکھا جی بڑے بھڑے کام کردا سا، کوئی کام چنگا نہیں سا، وہ سونے پردے پائی رکھے سن، جدوں دا انہاں نال رلیا انہاں ہر بوا کھڑکا کے مینوں بوا بن کے مینوں انہاں کسی جوگا نہیں۔ ایک کیڑی تبلیغ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا اپنے سابقہ گناہاں تو توبہ کر لے اودے گناہ میں ذکر نہ کرو، اگر کوئی اودے سابقہ برائیاں ڈسکس کرے گا، سن لو سمجھو نا، رمضان شریف دا پیغام لے جاؤ اور اس محفل دا پیغام لے جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان جس برے کام تو توبہ کر لے تے دوجا کوئی مسلمان اودے اس برے کام نو بار بار دی تشہیر کرے، سرکار فرمایا اودوں تک وہ مرے گا نہیں جب تک رب انہوں اس گناہ وچ مبتلا نہ کرے۔ اس واسطے ان بطش ربک لشدید، خودی پکڑ تو ڈرو۔
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو بھیج دیں ایک چھوٹا جہا ساڈے علاقے کہنے ڈھوک ٹبا پنڈ بھی کہندے نے پنڈ ذرا ساڈے علاقے کہندے جتنے زیادہ آبادی ہوئے ایسا پنڈ انہوں اسی پنڈ آکھ دینے ہیں چھوٹی آبادی والے قصبہ قصبہ کہہ لو اتنے بھیجیا ایک بڑا سادہ جہا بندہ پڑھیا لکھیا نہیں سی پھر صحابہ اللہ دی توحید بیان کرن آقا دی شان بیان کرن اسی پڑھ کے سنا کے بیان کریے کہ تواڈیاں اکھاں نم ہو جان تے جنہاں چہرہ بددعا ویکھ کے بیان کیتا کہ آقا دے حسن و جمال جدو صحابہ بیان کردے ہون گے تے انداز کی ہوندا ہوئے گا کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے اے ابو بکر صدیق بھی نہیں جان دے حقیقت مصطفیٰ کی کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں تے پا جانتا ہے جس دی زلفاں نو واللیل آنکھیں خدا والقمر کے پیشانی تے مکبر دہا نات خانہ خطیبہ تے بس وچ نہیں او دی تعریف قرآن سنا جانتا ہے سائیں دے یاراں دے شکوے کریندا بتائیں جھوٹی تاریخ دے وچ تلیندا بتائیں جس نو قرآن دے رضا دی سند شان اس دی کوئی بغضی ہے کیا جانتا ہے اور شاید سائیں دے یاراں دی بھی شان دستا وجہ کہ میں آقا تو قربان دستا وجہ بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندی وقت صحابی تن میں لٹا جا اور جیڑا پترا تو کلمے پڑا جانتا ہے مردہ کو تو گوایا دیوا جانتا ہے او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلام سنا جانتا ہے آکو سبحان اللہ میرے نبی پاک دے بھیجے مبلغی اللہ دی توحید بیان کر دے میرے آقا دی شان و عظمت اسلام دا پیغام دے دے ایک سادہ جیا بندہ اعرابی بالکل ان پڑھ میرے آقا تے ایمان لے آیا اللہ دی توحید تے ایمان لے آیا صحابہ کرام دسیا کبھی موقع ملے مکہ شریف آئی نبی پاک دی زیارت کری تے صحابی دا شرف آئی درجہ صحابیت پہ فائز ہو جائے گا صحابہ کرام تشریف لے گئے کچھ دن گزرے انہیں تیاری کی تھی جس سونے دیا تعریفہ سن کے میں کلمہ پڑھیا انہاں دا دیدار کر کے آما وقت کڑیا سفر کیتا مکہ شریف پہنچیا پوچھ دیا حرم شریف آ گیا آکے پوچھیا میں اللہ دے محبوب نال ملاقات کرنی چند صحابہ موجود دسیا گیا تشریف رکھو آقا کریم ہونے تشریف لے آنگے تواڈی ملاقات ہو جائے گی تھوڑی دیر بیٹھن تو بعد جدو اس عربی دیکھیا
کچھ لوگ کعبے دا طواف کر رہے، اٹھ کے پوچھدا اے لوگ کی کر رہے؟ دسیا گیا بیت اللہ دا طواف اللہ دی عبادت ہے۔ انہیں سوچیا آقا کریم دے آن تک میں اے عبادت کر لواں، اٹھیا ویکھا ویکھی حجر اسود چومیا، باقی چلن والیاں دے نال ٹریا، کنا وچ آواز آئی اے تے کچھ پڑھ رہے، جدو پڑھن دی آواز سنی دل وچ خیال آیا انہاں نوں پوچھاں کی میں پڑھ دے ہو، شاید اے آکھن اگر تینوں آندا نہیں تے شروع کیوں کیتی؟ دل سوچیا آقا کریم دی آمد تک میں اللہ دی صفت بیان کراں گا، پھر سارے مسئلے محبوب تو پوچھاں گا۔ آن تو پہلے کی پڑھدا ہے یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم، انہیں ایک چکر مکمل کیتا، پھر دوسرا چکر پڑھ رہا یا کریم، پھر تیسرا چکر یا کریم ہو یا کریم، اتنے تک لجپال آقا تشریف لے آئے، ختم نبوت دے تاجدار تشریف لے آئے، سرکار دی نظر عربی تے پہ گئی، غلاماں نوں فرمایا اور رل کے طواف کریے تے میرے پیچھے چلنا، او جڑا عربی چل رہا ہے او دے اگے نہیں ٹرنا، تے جڑے وظیفے تے دعاواں اسی پڑھ دے ساں اج او نہیں پڑھنیاں، اج تسی تے میں او پڑھاں گے جو اے عربی پہ پڑھدا۔ سرکار او دے پیچھے آئے، عربی اگے اگے او پڑھدا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم، آقا بولے یا کریم یا کریم، صحابہ نے پڑھیا یا کریم یا کریم، جدو مطاف گونجیا اودے دل وچ خیال گزریا اے تے میں ذاتی طور تے سوچیا سی مینوں لگدا پچھلے میری نقلاں کر رہے مینوں چھیڑ رہے، دل وچ خیال آیا چلدیاں آکھیا اے پیچھے آن والیو کی ہویا جے میں پڑھیا لکھیا نہیں ہاں، میریاں نقلاں نہ کرو، میں تانوں اے وارننگ دے رہا، اگر میری نقل نہ چھڈی پھر ویکھنا میں کردا کیاں۔ آقا مسکرائے، صحابہ نوں پابند کیتا کوئی بولے نہ، سرکار فرمایا اے آن والیا اگر اساں تیری نقل نہ چھڈی تو کی کرے گا؟ آدھے کرنا کیے ہونے میرے آقا آن کے میں اپنے نبی نو تواڈی شکایت نہ چھڈاں۔ سرکار سرکار مسکرائے، فرمایا تینوں کس دسیا تیرے نبی شکایتاں بھی سن دے، کہن لگا میرے نبی تے ڈنگراں دیاں بھی سن دے، جانوراں دیاں پرندیاں دیاں سن دے، پتھراں دیاں سن دے۔ آقا فرمایا خوش طبی فرمائی، فرمایا پھر ساڈی بھی شکایت لا، اساں تیری نقل نہیں چھڈنی۔ اودے دل وچ آیا دوران طواف مطاف دے اندر اے کون آکھ رہا ذرا ویکھاں تے صحیح، انہیں جدو پلٹ کے ویکھیا پہلی نظر لٹ لیا ماغی تیرے ہار شکارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں یا دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دتا تیرے حسن دے پیرے دارا، ایک ہی کلا تو نہیں آزاد، اتھے ہو گئے قتل ہزار۔ میرے تے تواڈے آقا مسکرا رہے، انہیں پلٹ کے ویکھیا، آقا نے فرمایا اے شکایت کیوں نہیں لاندا؟ لانا شکایت۔ آکھن لگا اے اودوں آکھیا سی جدوں ویکھیا نہیں سی، ہن ویکھن تو بعد کیے جاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وچ جاوے، پیشانی تے چمک نورانی وچ نہنا کجل سہاوے، خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی برلا
بچا دے آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگ تے نظر نہ آوے آقا کریم مسکرا رہے نظرہ چھک گئیاں آکھن لگا نہیں جی شکایت نہیں لانی فرمایا کیوں نہیں لانی کہندہ تسی سونے ہی بڑے آزم نے آکھیا جے ہو جائے سیر کرنو سارا گلشن سیس نوائے جے او کھولے ول زلفاں دے جاندہ راگی راہ بھول جائے پھنس جائے جے جان دا پنچھی اڑنا ہی بھول جائے توبہ کہر دی حسن جوانی جدی جھال نہ جھلی جائے لبیک یا رسول اللہ میرے تے دوادے آقا مسکرا رہے سرکار فرمایا کتھو آئے ہو فلاں علاقے چو آیا اپنے محبوب دا دیدار کر لئی آقا کریم فرمایا پھر کر دیدار انا نبیو کا میں تیرا نبی ہاں قدمہ تے ہاتھ رکھ لے اے کملی والے آقا میں جڑیاں گلاں کیتیاں میں نو معاف کر دیو میں نو پتہ نہیں سی سونیا میرے تو راضی ہو جاؤ میرے علم وچ نہیں سی میں لا علمی وچ بڑا کچھ کہہ گیا آزم نے آکھیا کسے نو ملیا تاج حکومت کسے حکم چلاون سکھیا کسے نے پایا فقر دا چولا کسے زہد کمامن سکھیا کسے نو ملی دستار امامت کسے علم پڑھامن سکھیا آزم بیک مقدر ساڈا اساں یار بنامن سکھیا آقا میں نو معاف کر دیو اتنے تک جبریل آگئے آکے عرض کر دے آقا اللہ دا سلام تے پیغام سرکار فرمایا کی پیغام جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ پیا فرماندہ جڑیاں گلاں اس عرابی نے کی تھیاں اللہ او دا حساب لوے گا ایک گل سرکار عرابی نو فرمائی عرابی دامن مصطفیٰ پکڑ کے عرض کی تھی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ اگر جبریل ایتھے ہی ہے پھر میرا پیغام بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے سرکار فرمایا کی پیغام کہنے لگا جے اللہ میرا امتحان لوے گا جے اللہ تعالیٰ میرا حساب لوے گا میں اودا حساب لواں گا آقا کریم فرمایا تو کیڑی گل دا حساب لوے گا عرض کردہ اے کملی والے آقا میں پڑھیا لکھیا نہیں ہوں لیکن رب دی شان کو جاندا جے اگر او میرے گناہاں دا حساب لوے گا میں او دے کرم دا حساب لواں جے او میریاں خطاواں دا حساب لوے گا میں او دیاں کرم نوازیاں دا حساب لواں گا جے او میرے گناہاں دا حساب لوے گا میں او دی رحمت دا حساب لواں گا اے گل سن کے آقا رو پہ جدو سرکار روئے اللہ نے فرمایا سجنا رونا اپنے غلام نو فرما دو کہ اللہ پیا فرماتا ہے میں تیریاں پچھلیاں ساریاں خطاواں معاف کر دیتیاں میں جنت تیرے نال لکھ دیتی ہے 70 حورا نال تیرا نکاح بھی کر دیتا ہے اے میرے محبوب دیا غلام رب پیا فرماتا ہے نہ تو میرا حساب لے نہ میں تیرا حساب لے
اے جے میرے نبی پاک دے غلاماں دا طریقہ، اے جے میرے نبی پاک دے غلاماں دے عشق اور محبت دیاں داستان انہاں اپنے تعلق نہیں ویکھے۔ میں پھر بدر تے آ کے گل مکا دیاں، اپنی رشتہ داریاں نہیں ویکھیاں۔ جدوں لوگ بدر دے قیدی ہوئے جناب فاروق اعظم نو پوچھیا انہاں نال کی کریے؟ نبی پاک نو عرض کیتی گئی، حضرت عمر نے عرض کیتی آقا ابو بکر دا لگدا اے دے حوالے کرو، جڑا میرا لگدا میرے حوالے کرو، جڑا حمزہ دا لگدا اے دے حوالے کرو۔ اسی اپنے ہتھاں نال انہاں دی گردناں قلم کر کے دنیا والیاں نو دسیے ساڈیاں رشتہ داریاں بھی مصطفیٰ نال، ساڈیاں وفاداریاں بھی مصطفیٰ نال۔ یاد رکھنا حشر دا میدان اور پھر غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری، سارے رشتہ دار جیل آخری ملاقات اچانک ملاقات کرن لئی آئے۔ نکا جی اس وقت پتر سی، سارے کھلوتے ملاقات کرن تو بعد پتر ماں دی جھولی سارے انو مل کے غازی ٹریا۔ جدو شمشان گھاٹ ول جا رہے، جدو غازی جا رہے پھانسی تے جھولن لئی آکھے آ گیا ہن موڑ مڑنا ذرا پیچھے ویکھ، آکھن لگے پیچھے کی ویکھا؟ کھنا کیا تیرا باپ کھلوتی، تیری بیوی نکا جے اللہ لے کے کھلوتی، آکھن لگا انہاں نو ویکھ لیا ہن میریاں نظراں اودے ول نے جدی خاطر میں پھانسی دے پھندے تے جھولن چلیا تے قیامت تک دے مسلماناں نو پیغام دے کے چلیا کہ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، دن حشر سے بخشش لئی سرکار ضروری۔ سورہ لے پڑھو گے تے پڑھو نہیں تو میں تھی چھڑ دیں۔ ہر بندہ آخری لباس ہر بندہ کہ دن حشر تے بخشش لئی سرکار، آواز آئے سرکار ضروری نے، سرکار ضروری نے، حبدار محمد دے قبراں وچ جھوٹے نے، دنیا چ امر ہونے او دے پیار ضروری نے، دنیا چ امر ہونے او دے پیار ضروری نے۔ میں شروع گل کیتی نا سی آل دے بھی نوکر تے صاحب دے بھی نوکر تے ہن آل تے صاحب تے گل مکن لگی۔ توجہ رکھنا ایک شعر آل دی شان دوجا صاحب دی شان تے ہر بندے وال میں دیکھنا کہنا میں کچھ نہیں بندے نو میں نوٹ کرنا اے لکھ لوگے تے پنج تن دی محبت لئی کیا میرا دل کرنا میں نہیں پڑھتا تھا ماجرہ تسی سبحان اللہ اے لکھ لوگے تے پنج تن دی محبت لئی، اے لکھ لوگے تے پنج تن دی محبت لئی، ہونے نیک امام دے کردار ضروری نے، اور سنیا چرا میں دیکھ رہا ہونے نیک امام دے کردار، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرما رہے ہیں خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھ نہ ہو اگر کسی کو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھال دیتا، نعرہ حیدر 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 حیدر
کیا بات ہے تسی تے پہلے شعر تے کمال کر رہے اگے کچھ کہنے دی ضرورت ہی نہیں رہی لیکن پھر بھی چلو تواڈے ذوق لئی آکھدے ہیں کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون اچھا جڑا کوئی ایک ادا رہ گیا ہنوں بھی بولے دیوارہ بھی بولن گی کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون کیا بات کیا بات میرا دل کر رہا ہے میں پھر موڈو سہری اتھی کری کیا بات چلو اجے 2 گھنٹے سہری نو پھر تواڈے ذوق نو ویکھ کے میں 1 گھنٹہ 55 منٹ رعایت کر رہا ہوں سبحان اللہ کہہ اللہ تانوں شاد تے آباد رکھے مزہ آ گیا ذکر علی اچھا دیکھو نا مولا علی دے ذکر تو مرحب دا پتر سڑے تے سمجھ لگتی ہمارے ابن عبد بودی نسلی جو کوئی ہوگے وہ سڑے تے سمجھ لگ دی بندہ اپنے آپ نو مومن بھی آکے تے ذکر علی تو سڑے اس گل دی سمجھ نہیں کیونکہ قبلہ شاہ جی حضرت صاحب جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے ہولی جا جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار حیدر 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 بول رہا ہے کانوں میرا سے بول رہا ہے ایک علی مولا کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے نعرہ حیدر 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 مومن گلیوں میں علی حق کرتا ہے مومن گلیوں میں علی حق کرتا ہے جواب میں منافق بک بک کرتا ہے لگاتے ہیں اس لیے ہم نعرہ علی کا یزیدیوں کا دل دھک دھک کرتا ہے جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سبوں کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نے کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر آؤں کی شرافت کی گواہی ہے علی کا نام آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں تجربہ ہے یہ برسوں سے کبھی تم آزما لینا زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں نعرہ حیدر اور دیکھنا اور پتہ لگے گا بھئی ذکر والے بیعت کرنے والا بھی سنی ہے تے سننا والے بھی سننے اگلے شہر تے پتہ لگے نہیں تے پھر دا مطلب ہے کم گڑ بن ہاں ان پتہ لگے گا تہاڈا سارے دا اے میں چھاننا لان لگا ہونے تے میں کہنا بھی نہیں بولو اے آپ پتہ لگنا کیونکہ ہن ٹیسٹر بڑا بڑا لگنا لگا سادات علماء دی موجودگی ہے پہلے غور نال سننا چھڈ یار کدورت نو ایویں مارنا ٹکراں کروں چھڈ یار کدورت نو ایویں مار نہ ٹکراں کروں پنجاں نو جے مننا پھر چار ضروری نے پنجاں نو جے مننا پھر چار نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق
بندے داڑ کے ذرا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق صدیق اکبر کے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو فرق جے اس دی غلامی اندر آیا ہووے ثبوت دیو فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے آیا ہووے ثبوت دیو رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکتا نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا جڑا ابو بکر جڑا حق نہیں منگا حیدر ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا جڑا راس عمر دا منکر ہے وہ بشر جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کے ود سچ زمین تے نہیں آیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون یاد رکھنا اسی سنی ہاں سنی دے ایک ہاتھ وچ آل دا دامن دوجے ہاتھ وچ اصحاب دا اور بریلی دے امام کشتہ عشق مصطفیٰ سیدی و مرشدی الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ نے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن آخر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اللہ کریم توڑی میری حاضری قبول فرمائے وقت کافی ہو گیا پھر انشاءاللہ یہ موقع آندے رہیں گے جب تک زندگی ہے اللہ تو انہوں سارے صدا سلامت رکھے دستار بندی ہوئے گی پھر اس تو بعد انشاءاللہ